بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ محترم دوستو، اہل تشیع کے 12 امام کون سے ہیں جنہیں اثنا عشری بھی کہا جاتا ہے، اور کیا ان اماموں کا ماننا اہل تشیع کے ساتھ ساتھ دیگر مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے، اور ان تمام ائمہ کرام کو کس نے شہید کیا تھا؟ آج کی ویڈیو میں تفصیلات کے ساتھ جانیں گے۔ محترم دوستو، ان تمام ائمہ کرام میں سب سے پہلے نمبر پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، جو کہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی تھے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاتعداد احادیث بیان فرمائیں اور ان کی شان کو بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی قرار دیا تھا، اور ایک موقع پر فرمایا تھا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اسلام کا پرچم ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس شخص سے محبت کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ کے پہلے امام ہیں، جبکہ اہل سنت و جماعت کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الرحمن ابن ملجم نامی ایک شخص نے زہر آلود خنجر کے ذریعے شدید زخمی کر دیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شہید ہو گئے تھے۔ محترم دوستو، شیعہ کے دوسرے امام حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نصف رمضان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اسم گرامی حسن، کنیت ابو محمد، لقب تقی ذکی، سید، شبیہ رسول ہے۔ ان کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو سبط رسول اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ خلفۂ راشدین میں آخری خلیفہ ہیں۔ آپ کی خلافت نص سے ثابت ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی، اور اس کے بعد بادشاہت قائم ہوگی، اور 30 سال خلافت کی مدت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی 6 ماہ کی خلافت سے ہی مکمل ہوتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام سر سے سینہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 ہجری کو شہید ہو گئے، امام حسن نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد قیس بن سعد بن عبادہ آپ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ ہاتھ آگے کیجئے تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ ان کی بیعت کے بعد دوسرے لوگوں نے بھی بیعت کرنا شروع کر دی۔ پھر بعد میں امام حسن مجتبی علیہ السلام حضرت معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے۔ جب حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی باغ دوڑ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کے سپرد کی تو اہل عیال کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور مدینہ منورہ میں ہی آپ کو زہر دیا گیا، جس سے آپ کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 3، امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے چھوٹے بھائی ہیں۔ 5 شعبان سن 4 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار کمالات اور فضائل ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور جو حسین سے محبت رکھے اس سے اللہ محبت رکھے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت 10 محرم 61 ہجری میں میدان کربلا جمعہ کے دن یوم عاشور کو ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ابلک کتے کو دیکھتا ہوں جو میری اہل بیت طہار کے خون میں منہ ڈال رہا ہے۔ نمبر 4، امام سجاد المعروف امام زین العابدین، آپ کا اسم گرامی علی ہے۔ کثرت عبادت کی وجہ سے آپ کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں 25 جمادی الاول سن 38 ہجری میں ہوئی تھی۔ آپ میدان کربلا میں تشریف لے گئے تھے، لیکن بیماری کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے، جس وجہ سے آپ شہید ہونے سے بچ گئے تھے۔ نمبر 5، حضرت محمد باقر رحمۃ اللہ امام زین العابدین علیہ السلام رحمۃ اللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ باپ کی طرف سے حسینی ہیں اور والدہ کی جانب سے حسنی سید ہیں، یعنی آپ کو دونوں نسبتیں حاصل ہیں۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں صفر کے مہینے میں 57 ہجری کو ہوئی تھی۔ آپ کی کنیت ابو جعفر ہے اور لقب باقر ہے۔ آپ کو باقر اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے علوم و معارف کو نمایاں فرمایا تھا۔
حضرت باقر رحمۃ اللہ کی وفات میں اختلاف ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے آپ کی وفات 115 ہجری ذکر فرمائی ہے۔ آپ کی عمر 63 سال تھی۔ آپ کو بھی زہر دے کر شہید کیا گیا تھا اور آپ کو جنت البقیع میں تدفین کی گئی۔ نمبر 6، حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ۔ حضرت محمد باقر رحمۃ اللہ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی جعفر، کنیت ابو عبداللہ اور مشہور لقب صادق ہے۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں 82 ہجری میں ہوئی تھی۔ آپ عظمائے اہل بیت اطہار سے ہیں اور بڑے عالم ہیں۔ آپ نے 68 سال کی عمر پا کر 148 ہجری میں دار فانی سے کوچ فرمایا تھا اور آپ کا مدفون بھی جنت البقیع میں موجود ہے۔ نمبر 7، حضرت موسیٰ الکاظم رحمۃ اللہ۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ کے صاحبزادے حضرت موسیٰ کاظم 7ویں امام ہیں۔ کنیت ابو الحسن اور کاظم لقب ہے۔ آپ مقام ابوا میں 128 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ بڑے عالم اور محدث تھے۔ بڑے بڑے محدثین نے آپ سے روایات لی ہیں۔ مشہور روایت یہ ہے کہ ہارون الرشید نے آپ علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا تھا اور ایک آدمی کو مقرر کیا تھا کہ وہ آپ کو زہر پلائے۔ چنانچہ اس نے آپ کو زہر دیا جس سے آپ کو شدید بخار ہوا اور 3 دن کے بعد 183 ہجری میں آپ کی وفات ہو گئی اور کاظمین کے مقام پر آپ کو دفن کیا گیا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 55 سال 6 ماہ تھی۔ نمبر 8، حضرت علی رضا رحمۃ اللہ۔ حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ کے صاحبزادے ہیں اور شیعوں کے 8ویں امام ہیں۔ آپ کا لقب الرضا ہے۔ آپ کی ولادت مدینہ ربیع الاول 153 ہجری میں ہوئی تھی۔ آپ بڑے محدث، فاضل اور بلند شان والے ہیں۔ 201 ہجری میں مامون الرشید نے آپ کو اپنا ولی عہد مقرر کیا اور یہ اس لیے کہ اس وقت آپ کا کوئی مثل نہیں تھا۔ ولی عہدی کے بعد مامون الرشید نے اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں بھی دی۔ 203 ہجری میں سفر کے آخر میں توست نامی جگہ میں آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ نے 55 سال کی عمر میں وفات پائی۔ نمبر 9، حضرت محمد تقی رحمۃ اللہ جو کہ شیعوں کے 9ویں امام ہیں۔ یہ حضرت علی رضا رحمۃ اللہ کے صاحبزادے ہیں۔ اسم گرامی محمد، ابو جعفر کنیت، جواد مرتضیٰ اور تقی لقب ہے۔ آپ کی پیدائش 19 رمضان المبارک 195 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ جب حضرت علی رضا رحمۃ اللہ فوت ہوئے تو حضرت تقی رحمۃ اللہ کی عمر تقریباً 9 سال تھی، لیکن کمسن ہونے کی وجہ سے پھر بھی علم اور فضل سے مالا مال تھے کیونکہ علم اور فضل ان کو ورثہ میں ملا تھا۔ مامون الرشید نے اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح آپ سے کر دیا تھا۔ نکاح کے 1 سال بعد تک آپ بغداد میں مقیم رہے اور پھر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ پھر 220 ہجری میں مدینہ منورہ سے دوبارہ بغداد تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کو زہر دے دیا گیا جس سے آپ کا انتقال ہوا۔ آپ علیہ السلام نے 25 سال کی عمر پائی۔ نمبر 10، حضرت علی نقی رحمۃ اللہ۔ حضرت محمد تقی رحمۃ اللہ کے صاحبزادے ہیں اور 10ویں امام ہیں۔ اسم گرامی علی، کنیت ابو الحسن، لقب نقی ہے۔ آپ 5 رجب المرجب 214 کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور 254 کو آپ کی وفات ہوئی۔ نمبر 11، حضرت حسن عسکری رحمۃ اللہ جو کہ 11ویں امام ہیں۔ حضرت علی نقی رحمۃ اللہ کے صاحبزادے ہیں۔ اسم گرامی حسن، کنیت ابو محمد اور لقب عسکری ہے اور عسکری اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی پیدائش محلہ عسکر نامی میں ہوئی۔ آپ کی وفات 8 ربیع الاول 260 ہجری میں ہوئی اور آپ کو والد کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک 38 سال تھی۔ نمبر 12، حضرت محمد مہدی رحمۃ اللہ۔ حضرت حسن عسکری کے صاحبزادے ہیں اور شیعوں کے 12ویں امام ہیں، جن کے بارے میں شیعہ کہتے ہیں کہ یہ غائب ہو گئے ہیں اور قرب قیامت میں دوبارہ تشریف لائیں گے، اور اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ محمد بن حسن عسکری بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے اور امام مہدی جو کہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے وہ امام حسن عسکری کے بیٹے نہیں بلکہ وہ حضرت عبداللہ کے بیٹے ہوں گے، جن کے بارے میں نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت فرمائی ہے۔ محترم دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام آل اولاد کی عزت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔